ناظرین، انڈین گماشتوں طالبان، افغان طالبان، ان کا بندوبست کرنا چونکہ بہت ضروری تھا تو وہ اس کا منصوبہ تیار ہو گیا ہے اور اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ آج افغانستان کے اندر ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہے اور ان طالبان کے اندر سے جو بغاوت پھوٹ رہی ہے اس کا ایک واقعہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، اور پھر یہ کہ خواجہ آصف کا بیان جو ہے وہ دراصل کوئی دھمکی یا کوئی نعرے بازی نہیں ہے، وہ مستقبل کا نقشہ بھی ہے اور اس میں ماضی کے حوالے بھی۔ تورا بورا کیوں کہا گیا اور تورا بورا کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور یہ جو متھس ہیں ان کی اپنی بنائی ہوئی، ان کو کیسے اب اکھاڑ پھینکا جائے گا، اور ظواہری جو ہے ایمن الظواہری، آپ کو نام یہ یاد ہوگا، اس کی مخبری کس نے کی تھی، اور یہ ملا خوستی کون ہے، ان سب تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ خواجہ آصف کا بیان بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نشان عبرت بنا دیں گے اور ان طالبان کو، افغان طالبان کو، مطلب بڑا سیدھی سی بات ہے، یہ دنیا کے لیے مثال بنائیں گے۔ اب دنیا کے لیے مثال کیا بن سکتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم دنیا کے لیے یہاں کیا مثال قائم کریں گے۔ تو یہ اس کی تفصیل میں آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن جو خواجہ آصف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گاروں میں رہنے والے تھے نا، ان کو پاکستان نے اٹھایا اور پاکستان نے انہیں لیڈر بنا دیا، انہیں جنگجو کا نام دے دیا۔ یہ اپنے آپ کے ساتھ انہوں نے ان کی جھوٹی سچی، ان کی بہت سی کہانیاں جو ہیں وہ مشہور ہو گئیں کہ یہ جی فلاں ملا ہے اور فلاں جو ہے وہ امیر ہے اور فلاں جو ہیبت اللہ ہے اور فلاں جو ہے پتہ نہیں کیا ہے۔ اب یہ جو کہانیاں تھیں یہ آئی ایس آئی اور پاکستان کے بل بوتے پر تھی۔ مطلب یہ متقی جو ہے، امیر متقی، یہ کوئٹہ میں کرائے کے مکان پہ رہتا تھا اور اس کا کرایہ کون دیتا تھا؟ آج بھی وہ ادھر ہی ہے اور اس کے رشتہ دار بھی ادھر پاکستان میں ہیں۔ تو یہ وہ مولوی ہیں جو یہاں سے، جنہیں ہم کہتے تھے ہمارے بچے ہیں اور بچے باپ کو اب آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہیں خواجہ آصف کے کہ ہم ان کو مثال بنائیں گے، یہ دراصل مثال کس لیے ہے؟ یہ ہے امریکہ کے لیے اور یہ روس کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ جو غلطیاں امریکہ نے اور روس نے کی تھیں، وہ غلطیاں کیا تھیں؟ وہ غلطیاں وہی تھی نا کہ پاکستان نے ان کو بچایا تھا اور وہ پوری طرح سے ان کو ختم نہیں کر سکے۔ تو بھائی جو بچانے والا تھا وہی اب ان کو اب ختم کرنے پہ آ گیا ہے۔ وہ جو ہے نا کہ تورا بورا بنائیں گے، تورا بورا، پہلے تو تورا بورا سمجھ لیں، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو وہ خواجہ آصف کیوں کہہ رہے ہیں کہ تورا بورا میں بھی اب ان کو بھاگتے ہوئے ان کو جگہ نہیں ملے گی، وہ اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ تورا بورا جو ہے، تورا بورا کا مطلب ہے کالی گار، یعنی کہ جو گاریں نہیں ہوتی، یہ کالی گار، اس کا یہ وہاں کا مقامی لفظ ہے تورا بورا، اور یہ افغانستان میں صوبہ ننگرہار میں واقع ہیں۔ سپن گر اور کوہ سفید پہاڑی سلسلوں میں یہ گاریں ہیں، تو ان کو تورا بورا کہا جاتا ہے۔ تورا بورا کا علاقہ جو ہے یہ، اس میں گاریں ہیں، سرنگیں ہیں، پتھریلے رستے ہیں، بڑی مشکل پتھریلے رستے ہیں، چھوٹے چھوٹے رستے ہیں، اور ان رستوں کا عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا، وہاں رہنے والوں کو بھی بڑی شاید اتنی تفصیل سے نہیں پتہ ہوتا۔ جن لوگوں نے یہ رستے بنائے اور جن لوگوں نے ان رستوں میں سے نئے رستے نکالے، نئی گاریں نکالیں، وہ کون ہے؟ وہ ہے پاکستان۔ یہ جو تورا بورا تھا، اس کی گاریں دراصل پاکستان نے بنائی تھی۔ اور کیوں بنائی تھی؟ انہیں پتہ تھا روس کے وقت میں کہ روسی آئیں گے، روس کے پاس بڑا جدید اسلحہ ہے اور وہ یہاں پہ اسلحہ چلائیں گے، تو اگر تو اس اسلحے کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ جو افغانی ہیں یہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر امریکہ والے آئے تو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے، انہی کے لیے پناہ دینے کے لیے ان کو تورا بورا کی وہ گاریں بنائی گئیں، وہ مشکل اور جو پہیلی کی طرح مختلف چھوٹے چھوٹے رستے جو ہیں وہ بنا کے دیے گئے تاکہ یہاں پہ دشمن کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اب ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ دو طرح کے پلان ہیں۔ یہ جو آپ نے سنا ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پر اسلام آباد پہ حملہ کریں گے، یہ دراصل دہشت گرد کے حملے ہیں نا۔
اب یہ پلان یہ ہے کہ ایک تو یہ پاکستان کے اندر حملے کریں گے، ان کی اپنے طرف سے ان کی انٹینسٹی بڑھائیں گے، زیادہ حملوں کو زیادہ کر دیں گے. پھر یہ جا کے جب چھپیں گے تو ان کے دو طرح کے پلان ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ آبادیوں میں چلے جائیں گے، مثلا کابل ہے، کابل کی جو رہائشی جگہ ہیں یہ وہاں جا کے چھپیں گے. یہ جو ان کے اپنے کیمپس ہیں ان میں نہیں جائیں گے، یا اپنے آفیسز بھی نہیں جائیں گے، تاکہ یہ بہانہ لگا سکیں کہ جب پاکستان ان کو چیز کر رہا ہوگا، ان کا پیچھا کر رہا ہوگا اور پیچھا کرتے ان کو مارے گا تو وہاں آبادی نشانہ بنے گی، ایک کولیٹرل ڈیمیج آئے گا اور اس سے یہ واویلا اٹھائیں گے. ایک ان کا یہ پلان ہے. اس کے بعد ان کا جو پلان بی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ان کی قیادت کو اسی طرح ڈھونڈ کے مار دیا جاتا ہے، ظاہر ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہوگا مارا جائے گا نا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کو ہم نے کوئی شوق سے مارنا ہے، کوئی ہمارا اس طرح سے ٹارگٹ نہیں ہے. دہشت گردی کی واردات ہوگی اس کے پیچھے جائیں گے. تو پھر یہ غاروں میں چھپیں گے. تو پھر یہ کہا ہے خواجہ آصف نے کہ بھئی یہ غاریں بھی ہماری بنائی ہوئی ہیں، جن غاروں میں تم نے چھپنے کا کوئی پلان بنا رکھا ہے. تورا بورا ہو، سب سے مشکل جو جگہ ہے وہ تو تورا بورا ہی ہے نا. پاکستان، طورخم اور یہ جو کرم ایجنسی ہے، اس سے 10 سے 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان کا. تو یہ ان کی اصل پلاننگ یہ ہے کہ ہم قریب بھی رہیں گے، غاروں میں چھپ جائیں گے اور پھر وہاں سے نکلا کریں گے. تو خواجہ آصف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ تم وہاں بھی چھپو گے تو وہ بھی ہماری بنائی ہیں، ہم تمہیں وہاں سے بھی نکال کے ماریں گے. اور ظاہر ہے کس کو ماریں گے؟ جو دہشت گرد ہے اسی کو ماریں گے. اب وہاں پہ یہ جو طالبان کی جو کہانی ہے اس کو ختم کرنے کا ہوم ورک تو پہلے سے مکمل ہے. دیکھیں فوجیں جو ہوتی ہیں، جو ملک ہوتے ہیں، وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کام ہو گیا تو آپ نے کرنا شروع کیا، پہلے سے کام ہو رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ پہ. ان کا ہوم ورک مکمل ہے. بڑا موقع دیا گیا، اتمام حجت بھی کی گئی. یہ صرف ناٹ اونلی فار اتمام حجت، یہ بھی نوٹ رکھیں. کچھ لوگ اس اتمام حجت کا معنی کچھ اس طرح سے نکال رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مقصد یہ تھا کہ مذاکرات کر کے دنیا کو بتا دیا جائے، حالانکہ ان کے ارادے اور تھے. ایسا نہیں ہے. قطر میں بھی کیا گیا، جو کہ قطر افغان طالبان کا سخت حامی ہے اور ان کا سفیر وہاں بیٹھا رہا استنبول میں بھی. اور پھر پوری دنیا کے ساتھ سامنے اوپنلی مذاکرات ہوئے. کہیں اسلام آباد میں نہیں بلایا گیا انہیں، کہیں اور کسی جگہ نہیں بلایا گیا کہ یہ نہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے کہیں دباؤ میں یا اپنی مرضی سے یہ مذاکرات کروا رہے تھے. پوری دنیا کے ساتھ اوپن مذاکرات ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ملک شامل ہیں، ترکی اور قطر اور ادروائز باقی بھی ملک شامل ہیں. زلمے خلیلزاد یہاں پہ آگے حاضریاں لگاتا رہا اور اس کی بھی ایک 2 نمبری پکڑی گئی ہے، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. تو یہ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے کو ٹوٹل پورا کرنا تھا، سیریس مذاکرات تھے اور یہ ایک عرصے سے چل رہے تھے. یہ تو اب آپ کہیں کہ یہ نقطۂ ابال ہے یہاں، تو اب تو بوائلنگ پوائنٹ تھا کہ جب یہ کسی طرح سے قابو نہیں آ رہے تھے تو اس وقت یہ معاملہ آیا نا. ادروائز تو ان کو ایک عرصے سے سمجھایا جا رہا تھا اور اس میں چائنا کو ڈالا گیا، اس میں باقی ملک بھی آئے، ایون رشیا کو بھی اس میں رکھا گیا کہ بھئی ان کو سمجھائیں کہ اس علاقے میں دہشت گردی کے یہ جو مرکز ہے جو بنا ہوا ہے، یہ جو ہب آف ٹیررزم ہے، اس کو ختم کرے. اور پوری دنیا کو اس سے خطرہ ہے، امریکہ کو بھی خطرہ ہے اس سے، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اس خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. اب یہ جب اسی طرف نہیں آ رہے تھے تو اب جا کے پھر جب انہوں نے پھر حملے تیز کر دیے، ہمارے کپتان، ہمارے میجر، ہمارے کرنل شہید ہونا شروع ہوئے اور بڑی تعداد میں روزانہ کی شہادتیں، آج کل ابھی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی ان کے حملے جاری ہیں. تو یہ اس سے پہلے بہرحال ہوم ورک مکمل تھا. اب جو ہوم ورک ہے اس کے مطابق ان کے ایک تو اندر سے بغاوت، اچھا وہ پہلے سے موجود ہے، ان کے اندر دراڑیں، ان کے اندر ریفٹس 2-3 وجہ. ایک تو یہ لڑتے ہیں پیسوں پہ، اختیارات پہ، یہ جگہ میری وہ میری، یہ ادھر علاقہ میرا وہ ادھر علاقہ میرا. اور ایک اور بات آج میں انکشاف کر رہا ہوں، ابھی تو یہ دیکھیں، ابھی تو کیا کہتے ہیں ابتدائی عشق ہے، دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. یہ ان کی بڑی داستانیں نکلنی ہیں. یہ ایک ملا خوستی ہے، یہ عورتوں پہ بھی لڑتے ہیں، شادیوں پہ لڑتے ہیں. ملا خوستی جو ابھی ایک بھگوڑے کو انٹرویو کہیں دینے والا یا دے دیا ہے لندن میں، اس کی آج ایک ویڈیو آئی ہے کہ اس نے جب یہ آئے ہیں اقتدار میں تو انہوں نے آتے ہی شادیاں کرنی شروع کر دیں، زور زبردستی.
کسی نے کہا میں 3 کروں گا، کسی نے کہا نہیں میں 4 کروں گا، اپنی مرضی کی، اور جس پہ نظر تھی اس سے زبردستی انہوں نے اس سے شادی کی۔ ایک بہت اہم عہدیدار تھا کابل میں، اس کی بیٹی کے ساتھ اس ملا خوستی نے شادی کی، اور زبردستی ہوئی شادی، اور وہ 3 سے 4 ماہ شادی رہی، وہ عورت اپنے گھر آ گئی۔ یہ اس کو واپس لینے گیا، اس نے، اس کا دوسرا نام ملا خوستی کا اصل نام جو ہے نا ملا بیلچا ہے، اس نے گھر سے بیلچا نکالا اور اس کی پٹائی کی اور اس کو گھر سے نکال دیا، اور اس نے پھر وہ داستانیں بتائی ہیں کہ یہ ملا خوستی جو ہے وہ کیا کیا کرتا رہا۔ تو ان کی ابھی بہت کچھ سامنے آئے گا، یہ تو ایک داستان ہے۔ تو یہ ان کی لڑائیاں، پھر ان کی لڑائیاں ڈرگز پہ، ان کی لڑائیاں اسلحہ بیچنے پہ، جو امریکہ نے اسلحہ چھوڑ کے گیا ہوا، وہ کوئی کہتا میں نے ادھر بیچنا ہے، کوئی کہتا میں نے ادھر بیچنا ہے، میں نے اتنے میں بیچنا ہے، تو یہ اسلحہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے، اس طرح کی ان کی لڑائیاں ہیں۔ اب یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ ایک بہت بڑی لڑائی جو ہے وہ آج ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے بدخشاں میں۔ بدخشاں میں سونے کی کانیں، اور انہوں نے ٹھیکہ اس کا دیا تھا چائنا کو۔ اچھا یہ بھی ایک داستان ہے، چائنا کو ٹھیکہ دیا، اور کئی سال چائنا وہاں پہ اپنا انفراسٹرکچر بناتے، ظاہر ہے کہ چائنا بھی تو دیکھ رہا تھا نا کہ یہاں پہ امن آئے گا تو میں کچھ کروں گا، ٹھیکہ تو تھا ان کے پاس، انہوں نے منسوخ کر دیا صرف اس لیے کہ ہمیں تو پیسے اور چاہیے۔ اب وہاں پہ جو اس ایریا کا گورنر ہے، اس کا نام ہے مولانا عبد الرحمن عمار، اس نے اپنے 500 جنگجوؤں کے ساتھ آج بغاوت کر دی ہے، اور اس نے کھلے عام کہا ہے کہ میں ان قندھاریوں کو اور کابلیوں کو نہیں مانتا، خاص طور پہ قندھاریوں کے خلاف اس نے بغاوت کی ہے۔ اب اس بغاوت کو اپنے طرف سے کچلنے کے لیے یا دبانے کے لیے یہاں سے انہوں نے فوجیں بھیجی ہیں، دیکھتے ہیں اب وہاں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک بڑی لڑائی جو ہے اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ، یہ تو ایک بغاوت ہے، ابھی تو کابل سے کوئی بغاوت اٹھ جائے گی، کوئی کہیں سے اٹھ جائے گی، پھر یہ جو نیشنل ریزسٹنس فورس والے ہیں وہ مسلسل ان پہ حملہ آور ہیں، اور وہ جنرل رحیم اور باقی لوگ، تو ان کے لیے بہت مشکل وقت اپنے اندر سے ہی آ جائے گا۔ اب اگر یہ کوئی کوشش کرتے ہیں پاکستان پہ، اور جو کہ کرتے رہیں گے، ظاہر ہے یہ ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں پاکستان ان پہ اب ایئر سٹرائکس اور جو آپشنز موجود ہیں، اور وہ آپشنز جو ہیں وہ لاکڈ ہیں، وہ جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی لاکڈ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نمبر بھی موجود ہے، 45 کیمپس آف ٹی ٹی پی ان افغانستان، اور ان کے دفاتر کا اور ان کے ٹھکانوں کا تو سب کو پتہ ہے، جو ہے جو ان کو سپورٹ کرے گا۔ جو ہندوستان کا گماشتہ ہوگا، جو بھارت کا گماشتہ ہوگا اور پاکستان میں کارروائی کرے گا، اس کو اس کے گھر میں جا کے مارا جائے گا۔ اور اس وقت جو ہے وہ کابل کے اوپر ڈرون جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، تو ایک خوف ہے، لیکن یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ بار بار کلیئر کرنا ضروری ہے کہ افغان عوام کے لیے بالکل نہیں ہے، یہ صرف دہشت گردوں کے لیے ہے۔ اور یہ جو زلمے خلیل زاد ہے، اس نے ایک تاجک جرنیل کوئی سابق تھا، اس کی ایک جعلی پوسٹ کو ری پوسٹ کیا اور اس پہ اپنا تبصرہ کیا کہ ہاں اس نے بڑا زبردست مشورہ دیا ہے کہ اس افغانستان کی طرف نہ آنا، یہ گریو یارڈ رہا ہے اور گریو یارڈ بن جائے گا۔ اب سارے لوگ اس پہ تھو کر رہے ہیں کہ تو کہاں کا بھائی سی آئی اے کا ایجنٹ ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جعلی پوسٹ تھی۔ تو یہ وینم ہے۔ اصل میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں یا یہ کمیونسٹ کا لبادہ اوڑھ لیں۔ افغانوں نے کرنی پاکستان دشمنی ہے، جب کمیونسٹ تھے تو وہ کمیونسٹ کا لبادہ اوڑھ کے پاکستان دشمنی کر رہے تھے، اب یہ جو داڑھی رکھ کے مسلمانوں کی شکل اختیار کر کے، حالانکہ یہ ابھی ہو کے آیا ہے یہ پنڈت، تو اب وہ اس کے کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیوبند ہندوستان جو ہے اس نے تو پنڈت امیر متقی کی حمایت کی ہے اور طالبان کی حمایت کی ہے، اب پاکستان کے دیوبندی کیا موقف اختیار کرتے ہیں؟ کیا وہ ان ہندوستان کی گماشتوں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ سب کی نظریں پاکستان کے دیوبندیوں اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کی طرف ہے۔ اجازت دیجیے۔